آج ہم 3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ ایک عمران خان کی رہائی، اس کے بچوں کی پریس کانفرنس، تیسرا شہباز شریف دنیا میں کیسے منہ لے کے جائے گا، تیسرا جو ہے مریم کی ریسنٹ جو اس نے اسپیچ کی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے دوسرے ایکشنز کے بارے میں جو انہوں نے ریسنٹلی کیے۔ اچھا جی، سب سے پہلے آتے ہیں جی عمران خان کے بارے میں۔ بغیر کسی تاخیر کے عمران خان صاحب کو رہا کرنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی ہم لوگ اس کی رہائی کی بھیک نہیں مانگ رہے، نہ اس کی کوئی معافی مانگ رہے ہیں۔ قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اس کے کیسز کو سنا جائے اور ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان کو رہا کیا جائے۔ پورا کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو، کوئی قسم کی نہ پاکستان تحریک انصاف نہ اس کے ورکرز، کوئی لوگ بھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اس کو معاف کریں یا کوئی معافی والا کوئی ایسا چکر ہو۔ عدالت اور قانون کو آپ نے بے وقت کر دیا، آپ اس کو ملنے نہیں دیتے، کوئی بندہ اس سے مل نہیں سکتا، اس کے اپنے عزیز و اقارب اس کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکتے۔ یہ کیا اندھیر نگری مچائی ہوئی ہے۔ جیل کا ایک کرنل لگا ہوا ہے، وہ عدالت کے فیصلے کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ملاقات کی اجازت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کہ وہ ملاقات کی اجازت نہیں دیتا۔ وہ بادشاہ سلامت ہیں، جب مرضی چاہے کسی کو اجازت دے، جب مرضی چاہے کسی کو نہ دے۔ عدالت کا فیصلہ جائے بھاڑ میں، کوئی عدالت کے فیصلے کی کوئی وقت نہیں، نہ کسی سپریم کورٹ کے جج کی وقت ہے، نہ کسی ہائی کورٹ کے جج کی وقت ہے۔ سب صاحب بہادر کا فیصلہ ہے، اور صرف پوری پاکستان تحریک انصاف کا اور پورے عمران خان کے چاہنے والوں کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ آپ اس کے کیسز کو میرٹ پر سنیں۔ اگر میرٹ پہ اس کی سزا بنتی ہے تو اس کو سزا دیں، لیکن آپ اس کو میرٹ پہ سنیں اور اس کو پورے کا پورا اس کو کیسز کو فیس کرنے کا اور ان کو لڑنے کا اپنا موقف پیش کرنے کا پوری کی پوری اس کو موقع دیں۔ صرف وہی دنیا کو فیس کر سکتا ہے۔ عمران خان کے بچوں نے 2 سال کے بعد آخر کار انہوں نے دنیا کو بتایا کہ ان کے ساتھ، ان کے والد کے ساتھ کس قسم کا رویہ رکھا جا رہا ہے۔ ایک بندے کو 70 سال سے زیادہ ایج کی عمر کے بندے کو آپ نے آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، صرف اپنی نفرت کی وجہ سے۔ کوئی اس کا جرم نہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس کو محترمہ مریم نواز صاحبہ کی خواہش ہے کہ ان کو اندر رکھا جائے۔ لندن پلان کا حصہ ہی ہے، کوئی جرم اس نے نہیں کیا، نہ کوئی رشتہ دار کو مل سکتا ہے۔ وہ کس طرح اس کے بچوں نے بتایا کہ آپ ان کو فون کرنے کی اجازت اس کو نہیں دیتے، معاف کیجیے گا۔ کس طرح آپ نے اس کو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، کس طرح آپ نے ذہنی اور جسمانی طور پر اس بندے کو ٹارچر کر رہے ہیں کہ بندہ ٹوٹ جائے۔ گھٹیا گھٹیا کیسز آپ نے بنا کے دیکھ لیے، لیکن وہ شخص نہیں ٹوٹتا۔ آپ موجودہ حالات میں دیکھیں، حالات کا یہ تقاضا ہے۔ مودی ہر طرف دنیا میں مل رہا ہے، پوری دنیا کے ہر لیڈران سے ملتا ہے، وہ اپنا ایک موقف بنا رہا ہے پاکستان کے خلاف، لیکن پاکستان کی فارن پالیسی میں یہ شہباز شریف صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ یہ کیا بات کریں گے کسی کے ساتھ جا کے؟ یہ نیتنیاہو یا ٹرمپ کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ جس جگہ پہ یہ بندہ جاتا ہے اس سے پہلے اس کی فائل اس کے صدر یا وزیر اعظم کے ٹیبل پہ پڑی ہوتی ہے، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ لوگ منی لانڈر، چور اور لٹیرے بندے ہیں، یہ 17 سیٹوں والے بندے ہیں۔ وہ ان کی بات کو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا۔ یہ ویسے بھی گھٹیا آدمی، مودی کے خلاف تو اس نے ایک بات نہیں کی، سارا کیس ہی مودی کے خلاف بلڈ کرنا ہے۔ جب یہ کوئی بات ہی نہیں مودی کے خلاف کر سکتا تو ایسے بندے کو رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ اس حالت میں عمران خان بہت بندہ ہے، معاف کیجیے، جو پوری دنیا میں، جو پوری امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اور پوری دنیا اس کی بات پہ اعتبار کرتی ہے اور اس کی بات کو بڑے غور سے سنتی ہے، اور وہ پاکستان کا کیس بڑے مؤثر انداز میں دنیا کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ یہ بوٹ پالشی عدلیہ، یہ مراس پنا تو کر سکتے ہیں، لیکن انٹرنیشنل سطح پہ یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کو کسی پڑھے لکھے بندے کو دیکھ کے یہ ویسے ہی منہ پھیر کے بھاگ جاتا ہے اردلی۔ اب آتے ہیں جی مریم پلاسٹک والی مائی۔ مائی پلاسٹک والی تقریر کرتے ہوئے کہتی ہے جی ہم 9 مئی والے نہیں، ہم 28 مئی والے ہیں۔ آپ 9 مئی والے نہیں بی بی، آپ 9 فروری والے ہیں، آپ 17 سیٹوں والے ہیں، آپ چور ہیں، غاصب ہیں، بوٹ پالشی ہیں، پالشیاں نہیں پتہ نہیں کیا کیا بوٹ چٹ چٹ کے تو اتنے آئی ہیں۔
काबिलियत कोई नहीं, 17 सीटें, अपनी सीट हारी हुई, बाप भी हारा हुआ सीट, और खिड़ी दे मूंह वाला भरा भी हारिया होया, हर बंदा हारा हुआ, 17 सीटें लेके आप नजायज तरीके से ऊपर बैठकर बातें किस किस्म की करते हैं, इनकी बातें सुने। आपने पाकिस्तान में इतना ढीठ टब्बर नहीं देखा होगा जो इतनी ढिठाई से झूठ बोलता है ना कि रहे रब की पनाह। दूसरा जी, मरियम साहबा के नाम पे 250 क्लिनिक हैं पूरे पंजाब के, जितने क्लिनिक उनका नाम रख दिया गया जी मरियम क्लिनिक। नहीं, मरियम ने क्या ऐसा प्रोजेक्ट बनाया इसने, क्या इसने पंजाब में रिफॉर्म की? 2000 का वादा किया था, वो किसी बंदे को नहीं मिला। हेल्थ कार्ड दिया, वो कोई बंदा लेके अपना इलाज करवा ही नहीं सकता। ये सब झूठ और फ्रॉड मारे हुए हैं। सिर्फ बाबे की अपने बूट, जिसके बूट पॉलिश करती है वो इसके सारे काम करता है। सुबह वो 9 महीने का प्रोजेक्ट 4 महीने में करने का इसका कोई कारनामा नहीं। यही बस इसका कारनामा है, इसी वजह से ये टिकी हुई है। ये टब्बर जब तक पाकिस्तान में रहेगा, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क मुसलसल होता रहेगा। 35 साल में एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट नहीं बना सके ये सारा टब्बर मिलकर। पाकिस्तान ने क्या चलाना है, एशियन टाइगर तो पता नहीं क्या क्या बनाना है, सब बकवास।